سورۃ الصافات مکی صورت ہے. ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 37 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 56 ہے، 56 ہے. اس میں 182 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں. الصافات کے معنی ہے وہ جماعتیں جو صفیں باندھتی ہیں. اس سے مراد یا تو فرشتوں کی جماعتیں ہیں جو صف باندھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یا وہ مجاہدین کی جماعتیں ہیں جو میدان جنگ میں صف باندھ کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. اور تیسرے قول کے مطابق وہ علماء کی جماعتیں ہیں، وہ علماء کے گروہ ہیں کہ جو باقاعدہ صف بندی کر کے دشمنان اسلام کو منہ توڑ وہ جواب دیتے ہیں. اسی طرح نماز جب پڑھی جاتی ہے تو جماعت سے جب مسلمان نماز ادا کرتے ہیں تو صفیں باندھ کر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو قسم ہے اور الصافات کا جو ذکر ہے اس میں تمام ہی جماعتیں اور تمام ہی ایسے اللہ کے گروہ مراد ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. والصافات صفا. قسم ان کی کہ وہ باقاعدہ صفیں باندھتے ہیں. فالزاجرات زجرا. پھر قسم ان کی کہ وہ جھڑک کر چلاتے ہیں. جھڑک کر چلانے والوں سے مراد یا تو وہ فرشتوں کے گروہ ہیں کہ جو بادل کو جھڑک کر چلاتے ہیں، یا وہ مجاہدین ہیں جو اپنے گھوڑوں کو جھڑک کر چلاتے ہیں، یا پھر وہ علماء ہیں کہ جن کی تقاریر کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر عطا فرمائی ہے، وہ علماء ربانیین کہ جو دلوں کو ہلا دیتے ہیں اور جھڑک دیتے ہیں. فالتالیات ذکرا. پھر قسم ان گروہ کی، ان جماعتوں کی جو قرآن پڑھتے ہیں. تو 3 قسموں کو یاد کیا گیا. اب اس کے بعد جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے یہ قسمیں اسی بات کی تاکید کے لیے ہیں، یعنی سننے والے کو یہ تاثر قائم ہو جائے اس کے لیے کہ یہ بات جو پیش کی جا رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے، وہ بہت ہی زیادہ سچی بات ہے، اہمیت کی حامل ہے. یوں تو اللہ رب العالمین کا کلام سارا ہی سچا کلام ہے، لیکن یہ تاکیدیں اور یہ قسم سننے والے کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور یہ بھی تاکید کے لیے گویا کہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے. بے شک الہکم تمہارا الہ معبود خدا، لواحد. لام زبر لا بھی یہ تاکید کے لیے ضرور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لواحد ضرور وہ ایک ہی معبود ہے. تو یہ بات ہے ان الہکم لواحد، تمہارا معبود صرف ایک ہے. اس بات کو بیان کرنے کے لیے کتنی قسموں کو اور کتنی تاکیدوں کو جمع کیا گیا. رب السماوات والارض، وہ اللہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے. وما بینہما، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے وہ ان تمام چیزوں کا بھی رب ہے. ورب المشارق، وہ مشرقوں کا رب ہے. انا زینا السماء الدنیا،
زینا کے معنی ہم نے مزین کیا، خوبصورت کیا، آراستہ کیا۔ السماء الدنیا، آسمان دنیا کو، یعنی وہ آسمان جو ساتوں آسمانوں میں سب سے نچلا آسمان ہے اور وہ لوگوں کی دنیا سے سب سے قریب ہے۔ بے شک ہم نے آراستہ کیا آسمان دنیا کو بزینت الکواکب۔ لفظ زینت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زینت کے لیے استعمال ہوتی ہیں، بعض چیزیں ہیں ضرورت۔ ایک تو ہے لباس ضرورت کہ جو ستر کو چھپا دے، ڈھانپ دے، جسم کو چھپا لے، اور ایک لباس وہ ہوتا ہے جو زینت کے لیے آتا ہے۔ پھر زینت کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جائز زینت ہے اور ایک ناجائز زینت ہے۔ تو جو جائز زینتیں ہیں یعنی وہ شریعت کے خلاف نہیں ہیں، شریعت نے ان سے منع نہیں کیا۔ مثال کے طور پر جب کوئی مرد زنجیر گلے میں پہنتا ہے، چاہے وہ سونے کی ہو، چاندی کی ہو یا کسی اور دھات کی، تو وہ زنجیر پہننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ زینت کے لیے، لیکن یہ زینت حرام ہے۔ مرد کے لیے زیورات پہننے کی اجازت یعنی اسے نہیں ہے، صرف وہ ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے کہ جو انگوٹھی چاندی کی ہو اور وہ 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو، یعنی تقریباً 4.5 گرام سے کم ہو، اور اس میں ایک جو ہے نگینہ بھی ہو۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی زیب و زینت کے سامان یہ مرد کو پہننے کی اجازت ہرگز نہیں۔ تو زینت کے معنی ہے سنگھار۔ الکواکب ستاروں کو کہتے ہیں، یہ ستاروں کے لیے بھی آتا ہے اور سیاروں کے لیے بھی آتا ہے۔ آسمانوں پر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو وہ روشن ستارے ہیں جو اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں، اور دوسرے وہ روشن سیارے ہیں جو حرکت کرتے ہیں۔ ستاروں کی اپنی روشنی ہے جس طرح سورج کی اپنی روشنی ہے، اور سیارے جو ہیں وہ چاند کی طرح روشنی کو عکس کی صورت میں وہ حاصل کرتے ہیں، روشنی کو اپنے اوپر لے کر عکس کی صورت میں ہمیں دیتے ہیں۔ بزینت الکواکب، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کر دیا۔ کتنا پیارا آسمان لگتا ہے۔ خیر اول تو ہماری نگاہیں کمزور ہیں، کیونکہ جب سے یہ بجلی کا نظام ہے اور پھر جب سے اس کی کثرت ہے تو یہ نگاہوں کو کمزور کر رہا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ رات میں صرف چراغ ہوتا تھا اور وہ بھی ضرورتاً جلایا جاتا تھا، تو اس لیے مصنوعی روشنی جو ہے وہ آنکھوں کو بہت زیادہ کمزور کرتی ہے، تو یوں تو نگاہیں کمزور ہیں۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رات کو چونکہ روشنی جگہ جگہ ہوتی ہے تو اس لیے آسمان دنیا ہمیں صحیح طور پر نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر پورے شہر میں لائٹ نہ ہو اور آسمان پر چاند بھی نہ ہو اور بادل بھی نہ ہو تو پھر ستارے جو ہیں ان کمزور نگاہوں سے بھی بہت سارے نظر آتے ہیں، اور اس کے جھرمٹ ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو وہ جھرمٹ کی شکل میں مختلف شکلیں بناتے ہیں اور بڑی خوبصورت خوبصورت ان کے گروپ ہیں جو بہت پیاری پیاری شکلیں بناتے ہیں۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور نگاہ رکھنے کو ہر شیطان سرکش سے، یعنی یہ ستارے زینت کے لیے بھی ہیں اور یہ ستارے اس لیے بھی ہیں کہ اگر کوئی شیطان آسمان دنیا کے قریب جانا چاہے تو یہ ستارے اس پر مارے جاتے ہیں اور ان کی گرمی سے شیطان جل جاتے ہیں۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى، وہ شیاطین
عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے، آسمان دنیا پر جا کر وہ وہاں کی ہونے والی فرشتوں کے درمیان جو گفتگو ہے اسے سن نہیں سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانب، ہر طرف سے مار پھینک ہوتی ہے، یعنی جیسے ہی وہ اوپر جانے لگتے ہیں چاروں طرف سے ان کی پٹائی ہوتی ہے، اور یہ بھاگتے ہیں اور جو نہ بھاگے اسے جلا دیا جاتا ہے۔ دحوراً، یہ مارے جاتے ہیں ان شیاطین کو بھگانے کے لیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ الا، مگر من خطف الخطفۃ، جو ایک آدھ بار اچک لے چلا، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیاطین اس کے باوجود آسمان دنیا کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور کوئی بات جو فرشتوں کے درمیان ہو رہی ہوتی ہے اس کا کوئی ایک لفظ وہ سن لیتے ہیں، پورا جملہ نہیں، ایک لفظ۔ تو اتنے میں ان کے پیچھے جو ہے ایک روشن ستارہ لگتا ہے جو فرشتے مارتے ہیں، اور انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اب ہلاک ہونے سے پہلے یہ بات شیاطین دوسرے شیطان کو جو نیچے کی طرف ہوتا ہے اسے بتا دیتے ہیں، پھر وہ نیچے والا شیطان کاہن کے پاس آتا ہے اور کاہن کو ایک لفظ بتاتا ہے، پھر کاہن جو ہے اس ایک لفظ پر پوری کہانی اور پوری عمارت بناتا ہے، قیاس پر، تکے پر، کہ فرشتوں نے یہ جو جملہ کہا اس میں یہ جو لفظ ہے شاید اس سے یہ مراد ہوگی۔ پھر کبھی کبھی یہ تکا لگ جاتا ہے، تو لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ کاہنوں کو غیب کا علم ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ غیب کا علم اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے، اور انبیاء کے واسطے سے اولیاء کو یہ علم عطا کیا جاتا ہے۔ کاہنوں کو، نجومیوں کو، جنات کو غیب کا علم ہرگز نہیں، انہیں غیب کے علم کا ایک ذرہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگا۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، تو ان سے پوچھو، أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ تو ان کافروں سے پوچھو کہ ان کی پیدائش مشکل ہے یا ہماری اور مخلوق آسمانوں اور فرشتوں کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے؟ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب بڑے بڑے آسمان، بڑے بڑے پہاڑ اور بڑے طاقتور فرشتے اللہ نے پیدا فرمائے تو انسان تو بڑا کمزور ہے، تو جس رب نے یہ کمزور انسان پیدا فرمائے وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ اس کے لیے تو کوئی کام مشکل ہے ہی نہیں۔ انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے انسان کو ایسی مٹی سے پیدا کیا جو چپکنے والی ہے۔ تین کے معنی مٹی، لازب یعنی چپکنے والے۔ تو جب تمہیں مٹی سے بنایا گیا پہلی مرتبہ، اور جب تم مرنے کے بعد دوبارہ مٹی ہو جاؤ گے تو دوبارہ مٹی سے پیدا کرنا، اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ جو پہلی مرتبہ اس نے مٹی سے بنایا دوسری مرتبہ بھی تمہیں مٹی سے پیدا کرے گا۔ بل عجبتا، بلکہ تمہیں تعجب ہوتا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ، اور وہ ہنسی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جائے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے، سمجھایا جائے تو سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں، یستسخرون، تو وہ ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔
اَإِذَا مِتْنَا کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا اور ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا اور ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا بے شک ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ کیا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ قل نعم اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے ہاں تم بھی اٹھو گے، تمہارے باپ دادا بھی اٹھیں گے، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ اور تم ذلیل و رسوا ہو کر اٹھو گے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ زجرہ کے معنی جھڑک، جیسے جھڑکنا ہوتا ہے، کسی کو جھڑکا جاتا ہے، ڈانٹا جاتا ہے، زجرہ جھڑک، واحدہ معنی ایک، وہ تو ایک ہی جھڑک ہوگی، دوسری سور پھونکی جائے گی تو وہ ایک جھڑک ہوگی، تم سارے اٹھ جاؤ گے، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ تو اسی وقت تم اٹھ کر قیامت کے منظر کو دیکھنے لگو گے، وَقَالُوا اور وہ کہیں گے، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ اسی وقت وہ اٹھ کر قیامت کے منظر کو دیکھنے لگیں گے، وَقَالُوا اور وہ کہیں گے، یا ویلنا ہائے ہماری بربادی، ھذا یوم الدین یہ تو فیصلے کا دن ہے، یہ تو انصاف کا دن ہے، ھذا یوم الفصل یہ فیصلے کا دن ہے، الذی کنتم بہ تکذبون یہ وہ دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کی رسوائی سے، ذلت سے محفوظ فرمائے۔